ظاہر اور باطن کا رنگ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کے چند مسافر میرے پاس آئے اور ان کی ظاہری حالات اچھی تھی۔ امراء میں سے ایک شخص ان کے ساتھ بے حد عقیدت رکھتا تھا اور اس سے ان کا وظیفہ مقرر رکھا تھا۔ پھر ان درویشوں میں سے ایک نے ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے وہ امیر شخص ان سے باغی ہو گیا اور اس نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ میں نے کوشش کی کہ ان کا وظیفہ جاری ہو جائے اور اس کے لیے میں نے اس شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہی۔ اس امیر شخص کے دربان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے اس تک جانے نہ دیا۔ میں نے اس دربان کو بھی معذور جانا کہ عقل مندوں کا قول ہے کہ امیر، وزیر اور بادشاہ کے دروازوں کا بغیر کسی وسیلہ کا چکر نہ لگاؤ، کیونکہ کتا اور دربان جب بھی کسی اجنبی کو دیکھیں گے تو دربان اس کا گریبان پکڑیں گے اور کتا اس کا دامن پکڑ کر اسے کھینچے گا۔ پھر اس امیر شخص کے مقرب بندوں کو میری آمد کا علم ہوا تو وہ مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس لے گئے اور میرے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ کا انتخاب کیا۔ میں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا اور نیچے بیٹھنے کو ترجیح دی اور کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں اور غلاموں کی جگہ پر ہی بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ اس امیر شخص نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر میری آنکھوں کی جگہ پر بھی بیٹھیں تو آپ اس کے حقدار ہیں۔ میں آپ کی عزت کروں گا کیونکہ آپ عزت کے قابل ہیں۔ الغرض میں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے ان درویشوں کے مداح کی جانب لوٹ آیا اور غرض کیا کہ اے شخص، تو نے کیا دیکھا جو انہیں ذلیل و رسوا کر دیا؟ بے شک تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے رزق دیتا ہے۔ اس امیر شخص نے میری بات کو پسند کیا اور ان درویشوں کو وظیفہ جاری کر دیا اور اس سے قبل جو وظیفہ مختلف کے زمانے کا بھی تھا وہ بھی انہیں عطا کر دیا۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور ازراہ ادب زمین چوم کر اس سے معذرت طلب کی اور کہا کہ خانہ کعبہ چونکہ قبل حاجت ہے اس لیے لوگ دور دراز اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بس آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جیسوں کو برداشت کیا کریں، کیونکہ بے صبر درخت پر کوئی بھی پتھر نہیں مارتا۔